وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مقام، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضیٰ بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، وقت کم رہتا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اس حدیث مقدس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی برحق ہونے کا دل سے تو اس نے مانا، لیکن دنیا کی حوث، سلطنت کی لالچ نے اسے ایمان لانے سے محروم رکھا۔ مکی زندگی میں دنیا کی دو بڑی سلطنتوں میں جنگ چھڑتی ہے، جیسے اس وقت کی بڑی سلطنتیں امریکہ اور روس ہیں، ایسے اس زمانے کی دو بڑی سلطنتیں تھیں، قیصر و کسریٰ کی۔ روم کے شہنشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا، ایران کے شہنشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا۔ کسریٰ ایران اور قیصر روم یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ قیصر یہ لقب تھا روم کے شہنشاہ کا، کسریٰ یہ لقب تھا ایران کے بادشاہ کا۔ قیصر صاحب کتاب تھا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا، انجیل پر ایمان رکھنے والا، اور کسریٰ یہ مشرک تھا، آگ کا پجاری، غیر اللہ کی پرستش کرنے والا۔ نور اسلام جب پھیلا تو ان دو سلطنتوں میں بڑی جنگ چھڑ گئی۔ مکہ کے جو مسلمان تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قیصر کو فتح عطا کرے، کیونکہ ہم بھی صاحب کتاب ہیں اور قیصر بھی صاحب کتاب ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے پاس انجیل ہے، ہم دونوں آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ قیصر کو فتح ملے۔ مگر جو مشرکین مکہ تھے
اور بت پوجتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ کسریٰ کو فتح ملے۔ اللہ کی مشیت دیکھے، ابھی حضور اور صحابہ کرام مکہ ہی میں تھے، جنگ چھڑی تو اس علاقے قیصر کے کسریٰ کے قبضے میں آ گئے، اور اس طرح قیصر کو شکست ہو گئی اور کسریٰ کو فتح مل گئی۔ بڑا خوشی منایا مشرکین مکہ نے۔ اور کہا، انہوں نے طعنہ دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو کسریٰ بھی بت پرست ہے، ہم مشرکین مکہ بھی بت پرست ہیں، تم بھی صاحب کتاب ہو اور قیصر بھی صاحب کتاب تھا۔ جیسے کسریٰ کے بادشاہ کو قیصر پر فتح ملی ہے، ایسی اگر ہماری اور تمہاری جنگیں ہوں گی تو ہم کو تمہارے اوپر فتح ملے گی، یعنی مسلمانوں کو شکست ملے گی اور ہمیں فتح ملے گی۔ حضرت صدیق اکبر کو جب یہ بات معلوم ہوئی، تب حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مشرکین مکہ یہ مسلمانوں کو طعنے دے رہے ہیں کہ جیسے قیصر کو شکست ہوئی ہے، کسریٰ کو فتح ملی ہے، اور ہماری جنگ مسلمانوں سے ہوگی تو ہمیں بھی فتح ملے گی اور مسلمانوں کو شکست ملے گی۔ پروردگار عالم نے اسی موقع پر سورہ روم کی آیات نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم، اور اپنے محبوب کی بشارت دی، اے محبوب بس کچھ ہی دنوں میں قیصر کو کسریٰ پر فتح ملنے والی ہے، اس لیے مشرکین سے کہہ دیجئے خوشیاں نہ منائیں، بہت جلد قیصر کو کسریٰ پر فتح ملے گی۔ حضرت صدیق اکبر گئے اور مشرکین مکہ سے کہا، بڑا خوشی منا رہے ہو تم لوگ، سنو ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت جلد قیصر کو کسریٰ پر فتح ملے گی، اور سورہ روم کی یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا امیہ بن خلف، اس نے صدیق اکبر سے کہا، آؤ شرط بدلو، آؤ شرط بدلو، 3 سال میں اگر قیصر کو کسریٰ پر فتح مل جاتی ہے تو ہم 10 اونٹ تم کو دیں گے، اور اگر کسریٰ کو فتح ملتی ہے تو 10 اونٹ تم مجھ کو دینا۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لیا، ٹھیک ہے چلو۔ لیکن جب حضور کے پاس گئے حضرت صدیق اکبر، اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے امیہ بن خلف سے اس طرح کی شرط لگا لی ہے، اس نے کہا ہے کہ 3 سال میں اگر قیصر کو فتح ملے گی تو ہم تم کو 10 اونٹ دیں گے، اور اگر کسریٰ کو فتح ملی تو تم کو ہمیں 10 اونٹ دینا ہوگا، اور میں نے منظور کر لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ 3 سال میں ایسا ہوگا، اور ان نے بضع سنین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بدون کا اطلاق 3 سے لے کر کے 9 تک ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو آیت کریمہ نازل کی ہے اس میں لفظ بدون کا استعمال کر کے بتایا ہے کہ 3 سے 9 سال کے اندر اندر قیصر کو کسریٰ پر مکمل فتح حاصل ہو جائے گی۔ لہذا جاؤ امیہ بن خلف سے مدت بڑھاؤ، مدت بھی بڑھا لو، اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لو، مدت بھی بڑھاؤ اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لو۔ نبی کا ارشاد ہوا، حضرت صدیق اکبر گئے، امیہ نے دیکھا وہ سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لگتا ہے ابو بکر
تم کو اپنے شکست کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے تم اس شرط کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ کہنا نہیں، یہ بات نہیں ہے، مدت بڑھاؤ اور اونٹوں کی تعداد بڑھا دو۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اونٹوں کی تعداد 100 اور مدت 9 سال۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ہار جیت کی شرط لگانا، اس کو شریعت میں جوا کہا جاتا ہے۔ جوا، دو پہلوان آپس میں لڑیں، یہ کہیں اگر میں جیت جاؤں گا تو تم کو دینا پڑے گا 5 لاکھ روپیہ، تم جیت جاؤ گے تو ہم دیں گے تمہیں 5 لاکھ روپیہ۔ یہ جوا ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے، دوسرے آدمی سے مقابلہ کرتا ہے، اور دونوں میں یہ شرط طے ہو جائے کہ میرا گھوڑا آگے بڑھ جائے گا تو تم کو 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، تمہارا گھوڑا آگے بڑھ جائے گا تو ہم 5 لاکھ روپیہ تمہیں دیں گے۔ یہ جوا ہے، شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ یہی مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ لیکن اگر کوئی تنظیم آگے بڑھ جائے اور کہے دونوں پہلوان لڑو، تنظیم کہتی ہے جو جیت جائے گا ہم اسے 5 لاکھ روپیہ دیں گے، چاہے تم جیتو چاہے تم جیتو، اب یہ جوا نہیں رہ گیا، اب یہ جائز ہے۔ گھوڑا دوڑاؤ دونوں آدمی اور تنظیم سامنے آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جس کا گھوڑا آگے بڑھ جائے گا اسے ہم اتنا انعام دیں گے۔ اب یہ جوا نہیں ہے، کہ کوئی آپس میں ہار جیت طے نہیں ہوئی، انعام دینے والی ایک الگ تنظیم ہے، لیکن آپس میں اگر طے ہو جائے تو یہ جوا ہے، شریعت میں ناجائز ہے۔ لیکن چونکہ معاہدہ جو ہو رہا تھا وہ ایک حربی کافر سے ہو رہا تھا، یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اگر مسلمان کو یہ یقین ہو کہ اس حربی قافلے سے جوا ہم کھیلیں گے اور ہم ہی جیتیں گے، بالکل بے وقوف ہے، یہ احمق ہے یہ۔ اور مسلمان کو جیت کا یقین ہونا تو جوا کھیل کر بھی اس کا پیسہ لے سکتا ہے، یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ اسی لیے فاروق اعظم نے، ظاہر اللہ نے نازل فرمایا تھا قرآن کی آیت، حضرت صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا تھا، اللہ کے سچے رسول نے یہ خبر دی تھی، پورا یقین تھا 100% کہ جیتنا ہمیں کو ہے، ہارنا اس کو ہے۔ اس لیے آپ نے اس رکھا، حربی کافر سے اس طرح کی شرط رکھ کر کے کہ ہم ہی جیتے گے، ہارے گا تو جوا کے ذریعے بھی اس کا پیسہ لیا جا سکتا ہے۔ طے ہو گیا۔ پھر سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے صدیق اکبر کے ساتھ، تو صدیق اکبر کی ہجرت کا پتہ چلا جب امیہ کو، کہا مجھے ڈر لگتا ہے تم مکہ چھوڑ کر کے بھاگ نہ جاؤ، اگر کہیں تم مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو یہ پیسہ دے گا کون جو 100 اونٹ طے ہوئے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر نے اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کو ذمہ دار بنایا کہ یہ ضامن ہے، اگر مجھے حکم الہی ہوا اور نبی کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ 100 اونٹ اگر ہم ہاریں گے تو یہ ہمارا بیٹا تمہیں دے گا۔ اور جب صدیق اکبر ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ اور جنگ بدر کا موقع آیا، امیہ بن خلف بھی مشرکین مکہ کی طرف سے اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کے لیے نکلا، اور نکلنے سے پہلے صدیق اکبر کے صاحبزادے نے فرمایا اگر تم مر گئے تو جنگ میں مار دیے گئے تو یہ 100 اونٹ دے گا کون، تم بھی ضامن لاؤ، ضامن لاؤ۔ تو امیہ بن خلف نے اپنے لڑکے کو ذمہ دار بنایا کہ اگر ہم مر گئے تو یہ تمہیں 100 اونٹ دیں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ میدان بدر میں حضور نے صرف ایک برچی مارا تھا امیہ کو، ایک برچی جو سرکار نے جنگ بدر میں مارا تھا وہی امیہ کی موت کا سبب بن گیا۔ جس سال بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ کا حکم دے کے اسی سال قیصر کو کسریٰ پر مکمل فتح مل گئی۔
تو مسلمانوں کو دو دو خوشی حاصل ہوئی۔ ایک خوشی تو مشرکین نے مکہ پر جنگ بدر میں فتح کی، جبکہ ان کی تعداد بہت مختصر سے 313 تھی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ، ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آئے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو فتح ملی، وہاں قیصر کو فتح ملی، اور حضور کے کہنے کے مطابق حضرت صدیق اکبر نے امیہ بن خلف کے لڑکے سے 100 اونٹ وصول لیا، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آ گئے ہیں، اب آپ جو چاہیے فرما دیجئے۔ کہا اسے صدقہ کر دو۔ کیا فرمایا؟ اسے صدقہ کر دو، اپنی ذات میں استعمال نہ کرو۔ چنانچہ رسول کے ارشاد پر انہوں نے صدقہ کر دیا۔ ایک مسئلہ آپ کو یہ معلوم ہوا، جس حدیث مقدس کو ہم سنانا چاہتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس کا تذکرہ حدیث میں آ رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو حدیث پاک کے سننے میں آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ جو گفتگو آج مکمل ہو جائے گی وہ آج سن لیجیے، جو باقی بات رہ جائے گی وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو۔ حدیبیہ کی جب صلح ہو گئی، آپ کو معلوم ہے کہ سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی 1400 صحابہ کو لے کر آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں 1400 صحابہ کے ساتھ حرم مقدس میں داخل ہو رہا ہوں، تو نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ چونکہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے میرے ساتھ تیار ہو جاؤ، اور 1400 صحابہ کو لے کر سرکار عمرہ کے ارادے سے چل پڑے۔ یہ اچانک تیاری تھی، مکہ والوں کو اس کو علم نہیں تھا۔ کب ان کو معلوم ہوا؟ جب سرکار حدیبیہ کے میدان میں 1400 صحابہ کو لے کر پہنچ گئے، جو مکہ سے قریب ہے، جس کا کچھ حصہ حل میں ہے اور کچھ حصہ حرم میں ہے۔ رات کو جب چرواہے اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ گئے، اب انہوں نے مکہ والوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا لشکر لے کر کے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالیں گے، چونکہ اس سے پہلے جنگیں ہوئی تھی مسلمانوں کی، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے اچانک وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو راتوں رات ابو سفیان نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور تمام قبائل کا ایک جم غفیر مقابلے کے لیے جمع کر لیا۔ جب حضور کو معلوم ہوا کہ مکہ والے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا، چونکہ یہ صاحب اثر تھے، بہت مالدار تھے، مکہ میں ان کی عزیز و قارب بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ آپ جائیے مکہ والوں سے کہہ دیجئے کہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ ہے عمرہ کرنے کا، عمرہ کر کے ہم فارغ ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی گئے، گفتگو ہونے لگی مشرکین مکہ سے، ان کے سرداروں سے۔ انہوں نے کہا اس سال تو آپ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چاہتے تھے کہ ہماری بڑائی باقی رہے، برو کہیں گے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جائیے آپ لوگ۔ ہاں آپ مکہ میں آ گئے ہیں، اگر خود عمرہ کرنا ہو تو آپ جائیے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیجئے، صفا مروہ کے صحیح کر لیجئے اور اپنا احرام کھول دیجئے۔ جواب سنیے، عثمان غنی نے فرمایا خدا اللہ کے رسول سے ملائے، اسلام کی عظیم روشنی اللہ کے محبوب نے عطا کیا ہے، ہماری جان ہمارا مال سب کچھ اللہ کے محبوب پر قربان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا محبوب عمرہ نہ کرے اور عثمان عمرہ کر لے؟ کبھی عمرہ نہیں کر سکتا میں جب تک کہ میرے نبی عمرہ نہیں کرے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ نبی کی اطاعت شیاری تھی، جس دن مسلمانوں کے عظمت کو، منصب کو اوج ثریا سے بھی آگے بڑھا دیا تھا۔
اسی درمیان میں کسی نے جا کر وہاں حدیبیہ کے میدان میں شور کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کو مشرکین مکہ نے شہید کر ڈالا۔ جیسے ہی مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی، ہم غصے میں سرخ ہو گئے۔ یہ بین الاقوامی جرم ہوتا ہے کہ کسی کے نمائندے کو قتل کر دیا جائے، کسی کے قاصد کو قتل کیا جائے، اور مسلمانوں نے اشتعال میں آ کر کہا اب جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے حدیبیہ سے ہٹیں گے نہیں۔ پھر حضور نے مسلمانوں کو اشتعال کو ختم کرنے کے لیے ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے قیام فرمایا اور سارے مسلمانوں کو ایک ہی بات دیکھ لیے بلا کر آپ نے بیعت فرمائی۔ تاریخ اسلام میں اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جن کے فضیلت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں آپ کے ہاتھ پہ نہیں بلکہ دست قدرت پہ بیعت کر رہے تھے، کیونکہ نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ سب سے بیعت کرنے کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ پر عثمان کا ہاتھ کہہ کر سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر حضرت عثمان کے بیعت فرما کر اشارہ فرمایا کہ یہ خبر غلط ہے اور عثمان زندہ ہیں۔ اب اس کے بعد کفار کے نمائندے آنے شروع ہو گئے، مصالحت کی گفتگو شروع ہونے لگی۔ ایک لمبی بحث ہے، بات بہت دور ہو جائے گی، اس لیے بہت مختصر بول رہا ہوں میں۔ ایک نمائندہ آیا، دوسرا نمائندہ آیا مشرکین کا، تیسرا نمائندہ آیا، پھر سہیل آئے۔ سہیل جب آئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرما دیا قد سہل اللہ لکم، اب اللہ نے مسلمانوں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ سہیل کے معنی آسانیاں پیدا کرنے والا۔ سہیل آ رہے ہو، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ شریعت میں نیک فالی جائز ہے، کسی کو نیک فالی کہا جاتا ہے۔ آپ کاروبار کے لیے نکلے، کسی عالم سے ملاقات ہو گئی، کسی شیخ سے ملاقات ہو گئی، کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی، تو آپ یہ نیک فالی لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا، اس کو نیک فالی کہتے ہیں۔ بدفالی جائز نہیں ہے شریعت میں۔ گاڑی لے کر آپ جا رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس کو منحوس سمجھ لیں، کرتا اللہ ہی سب کچھ ہے، یہ بدفالی ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آدمی گاڑی روک لیتا ہے، یہ بدفالی جائز نہیں۔ ہاں نیک فالی جائز ہے، سرکار نے لیا۔ پھر اس کے بعد صلح نامہ لکھنے کے لیے مولا علی بلائے گئے، تو حضور کی طرف سے صلح نامہ کی شرائط مولا علی لکھ رہے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل یہ لکھ رہے تھے۔ جب لکھا گیا یہ مکتوب ہے، صلح نامہ ہے، محمد اللہ کے بندے ان کے رسول کی طرف سے قریش مکہ کی جانب ان کا قاضی جو تھا، نمائندہ جو تھا، اس نے کہا جی نہیں، آپ کاٹیے عبداللہ و رسول، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو ہمارا اختلاف ہی کیا رہ جائے گا، باپ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس لیے آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ کا صلح نامہ ہے قریش مکہ کے تھا۔ سرکار نے فرمایا علی سے لکھ کاٹ دو۔ حضور میں اپنے 10 ہاتھ سے کبھی رسول اللہ کا لفظ کاٹ ہی نہیں سکتا۔ تو سہیل بولا پھر ہم صلح بھی نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تب حضور نے صلح نامہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جہاں رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کو دائرے میں گھیر دیا اور لکھا اور فرمایا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ لکھا گیا، صلح نامہ طے ہو گیا۔ 10 سال کے لیے مصالحت ہوئی تھی کفار مکہ سے۔ اب جب سرکار کو مشرکین مکہ کی طرف سے جنگوں کا خوف ختم ہوا، جب 10 سال کے لیے مصالحت ہو چکی تھی، تو صلح نامہ کی شرائط میں یہ بھی تھا کہ جو قبیلہ چاہے آپ سے ملے، جو لوگ چاہیں آپ سے ملے،
جو چاہے ہم سے ملے، اب کوئی روک ٹوک نہیں رہ جائے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو قبائل مشرکین کے مارے خوف کے مسلمانوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، اب انہوں نے نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کیا، مسلمانوں سے ملنا جلنا شروع کیا، تو تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں اب تک جس تیزی سے اسلام نہیں پھیلا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد انتہائی تیزی کے ساتھ پورے عرب میں اسلام پھیلنے لگا۔ اس لیے قرآن کریم نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ معزز سامعین، صلح حدیبیہ کے بعد خوف ختم ہوا تو اللہ کے نبی نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اسلام کا دعوت نامہ مکتوب کی شکل میں روانہ فرمایا۔ قیصر روم کا شہنشاہ، اس کی طرف آپ نے ایک دعوت نامہ حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ کہ بہت حسین و خوبصورت شکل و صورت کے مالک تھے دہیہ بن خلیفہ کلبی۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ جس وقت یہ حضور کا مکتوب لے کر شام پہنچے تھے تو اتنے حسین و جمیل تھے کہ عیسائیوں کی عورتیں ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ حضور کے قاصد حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی پہلے حاکم بصرہ شمر غسانی کے پاس پہنچے تھے، پھر اس حاکم بصرہ نے اپنے آدمی کے ساتھ ہرقل کے پاس بھیجا تھا کہ یہ مکتوب جا کر حضور کو شہنشاہ کو پہنچا دیا جائے۔ اور شہنشاہ اس وقت چونکہ قیصر کو کسریٰ پر فتح ملی تھی، اس نے منت مانا تھا کہ جس دن مجھ کو قیصر کو کسریٰ پر فتح مل جائے گی، میں شام سے حمص اس کی دارالسلطنت تھی، پیدل چل کے بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں فتح کا شکرانہ ادا کروں گا نماز پڑھ کر۔ یہ اسی منت کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا، اپنے وزراء کے ساتھ، اور اس شان سے آیا تھا کہ حمص سے لے کر بیت المقدس تک زمین پر قالینیں بچھائی گئی تھی، اس کے اوپر پھول بچھایا گیا تھا، اور پھول پر چلتے ہوئے یہ بیت المقدس پہنچا تھا۔ حضور کے قاصد دہیہ بن خلیفہ کلبی عدی بن حاتم کے ساتھ حاکم بصرہ کے بھیجنے پر اس کے پاس پہنچے تھے۔ اتنی بات آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو بعد میں ہوگی تاکہ یہ پوری حدیث آپ کے سماعت میں آ جائے۔